السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر व्लॉग۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو جی جناب، یہاں پہ میری امی جان بنا رہی تھی مزیدار سے بند کریلے، اور میں نے یہاں سے ویڈیو بنائی، اور بنانے کے بعد پھر میری جو گل دوپہری ہے اس پہ بہت مزے کے پھول آج کھلے ہوئے تھے۔ بہت پیاری دھوپ لگ رہی تھی، کیونکہ پہلے جب انہیں چھاؤں میں رکھا ہوا تھا تو اتنے اچھے پھول نہیں آ رہے تھے، تو پھر امی نے سارے گملے اٹھا کے سیڑھیوں کے اوپر رکھ دیے تھے، اور یہاں پہ بہت مزے کی دھوپ لگتی ہے۔ اور ماشاءاللہ بہت اچھے پھول اب ڈیلی کے جو ہے نا وہ پھول بہت زیادہ، جتنی دھوپ اس کو لگتی ہے اتنے زیادہ اس کے اوپر پھول آتے ہیں۔ تو بس میں یہی ویڈیو بنا رہی تھی، اور ساتھ میں دل میں سبحان اللہ کا ورد کر رہی تھی، اور ایک سکون سا آ جاتا ہے جب آپ اس طرح پھول دیکھتے ہو، ہریالی دیکھتے ہو، پودے دیکھتے ہو، تو پھر واقعی ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ جو ہو نا قدرت کے بہت نزدیک ہو۔ تو یہ ہمارے گھر موسمی لگی ہوئی ہے، ہری مرچیں لگی ہوئی تھی، اس کے علاوہ پھول تھے، باقی جو چیزیں تھیں ساتھ میں سارا آپ کو دکھا رہی ہوں۔ اور پھر میں جھاڑو لگاتے ہوئے ایک دم سے دیکھا سیڑھیوں کے اوپر نا سانپ کا بچہ تھا، اور اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا۔ مارنے کے بعد پھر میں نے کہا چلو اس کا کام تمام ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنا سوٹ جو ہے وہ اسٹچ کرنا تھا، تو میں نے کہا کیوں نہ اس کی کٹنگ جو ہے وہ کر لی جائے۔ تو یہ میں بالکل پلین سوٹ لے کے آئی تھی، کاٹن کا تھا۔ حالانکہ اس دکان والے کو میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے لان کا سوٹ چاہیے، لان کاٹن لان مکس ہو جائے، صرف لان، کیونکہ گرمی بہت شدید ہے۔ تو مجھے تھوڑا سا داغ لگ گیا تھا، کیونکہ پہلے میری امی ساتھ ہوتی ہیں تو انہیں تو پتہ ہوتا ہے کپڑے کا، مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا۔ تو وہ جب گھر آئی تو میں نے دکھایا، تو امی نے کہا یہ لان نہیں ہے، یہ کاٹن لے آئی ہو نکمی۔ تو خیر پھر میں گھر آئی تو میں نے اسے شرنک کیا، اور شرنک کرنے کے بعد پھر میں یہاں پہ اس کی کٹنگ کرنے لگی تھی۔ اور اس سے پہلے میں نے پچھلی دفعہ نا 1 سال پہلے میری کزن کی شادی تھی، تو میں نے یہ اپنا سوٹ سلائی کیا تھا، یہ میں نے آن لائن منگوایا تھا، اور یہ میرے پاس اس کا کپڑا بچا ہوا تھا۔ یہ جو ہے شلوار کا کپڑا تھا، اور یہ جو نیچے ہے یہ قمیض کا کپڑا تھا، تو دونوں میں سے بچا ہوا تھا میرے پاس۔ تو بس اسمارٹ ہونے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ سوٹ بناتے ہو تو آپ کا کافی زیادہ کپڑا بچ جاتا ہے، جو کہ پھر آگے جا کے آپ کو کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتا ہے۔ تو اسی طرح میرے بھی یہ کام کچھ آیا، کیونکہ سوٹ میں نے لانا تھا، تو پھر میں نے ایک رات بس نا ایسے لیٹی ہوئی تھی، تو ایک دم سے میرے مائنڈ میں وہ خیالی پلاؤ جیسے شیخ چلی پکاتا تھا نا، وہی آیا۔ میں نے کہا اس طرح میں گرین کلر کا لے کے آتی ہوں، اور ساتھ یہ پنک بنا کے تو میں اس کا بہت اچھا سا کنٹراسٹ بناؤں گی۔ اور یہاں پہ پھر جناب شام کو نا تقریباً 6 بجے ہم لوگ جاتے ہیں دودھ لینے، اور میں اور میری امی جا رہے تھے دودھ لینے۔ اور جو ہے نا کیونکہ اس مطلب جاتے ہوئے کافی ابھی دھوپ ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ جاتے ہوئے پھر وہ ہمیں جو ہے نا ان کے گھر تھوڑی دیر ویٹ کرنا پڑتا ہے، ہم ادھر بیٹھتے ہیں گپ شپ کرتے رہتے ہیں، وہ جن باجی سے ہم لے کے آتے ہیں دودھ، تو وہاں پہ پھر ہمیں جب واپسی ہوتی ہے وہاں سے تو مغرب کی اذانیں ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھ لیں بس سورج جو ہے وہ ڈوبنے ہی والا تھا، تھوڑا سا ہی رہ گیا تھا، بیچارہ ویٹ کر رہا تھا کہ تم لوگ کب واپس آؤ اور میں ڈوبوں۔ اور بس یہاں سے ہم لوگ جا رہے تھے، اور ساتھ یہ باجرے کی فصل لگی ہوئی ہے، تو میں ساتھ ادھر بھی ذرا جو ہے نا ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی۔ اور جاتے پھر مجھے امی نے کہا کہ آج تھوڑا دوسرا راستہ، امی آگے چل رہی تھی نا دوسرے راستے سے، میں نے کہا امی پہلے تو ہم اس راستے سے جاتے ہیں۔ امی نے کہا نہیں، یہاں پہ آگے جو ہے نا وہ میں نے مرچیں لینی ہیں، پودینہ اور وہ فریش جو ہے نا ہری مرچیں۔ یہاں پہ آگے ایک بھائی ہیں، تو انہوں نے اپنی زمین میں لگائی ہوئی ہوتی ہیں مرچیں اور سبزیاں وغیرہ، تو پھر ہمیں جب ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان سے لے آتے ہیں، تو اس لیے ہم اس راستے سے گئے تھے۔ اور یہاں سے جاتے بس ان تک جب ہم پہنچے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، میری امی آگے جا رہی ہیں اور پیچھے میں ہوں، اور بس چلتے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ بس راستے میں ممی کے ساتھ کافی گپ شپ کھا رہی تھی، امی کا سر کھائے جا رہی تھی، خیر یہ کیسے ہوا، تو پھر یہ کیا ہے، تو وہ کیا ہے، تو پھر بعد امی پھر بولتی رہتی، جواب دیتی رہتی ہیں، اور جب پھر امی صحیح تھک جاتی ہیں تو امی کہتی ہیں جان چھوڑ دو میری، تم نے تو کوے کا جو ہے نا وہ سر کھایا ہوا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، تم کوے کا جھوٹا پانی پیا ہوا ہے تم نے، تو تم تو تھکتی ہی نہیں ہو باتیں کر کے، تم تو اتنا بولتی ہو، نان اسٹاپ بولتی ہو۔ تو میرے ماموں لوگ کہتے ہیں باجی اس کا چپ ہونے والا بٹن کدھر ہے۔ اور بس ابھی ہم لوگ پہنچنے ہی والے تھے، بس تھوڑا سا رہ گئے یہاں سے آگے جا کے نا، تو پھر آگے ان کا جو ہے وہ ہے، کیا ہے مجھے نہیں پتا کیا ہے ان کا، تو خیر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آگے جا کے نا کدھر ہے، بس پہنچنے ہی والے ہیں، بس تھوڑا سا، ارے صبر تو کریں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، تو آپ لوگ صبر ہی نہیں کرتے۔ بس اب
کیا کرے بندہ تھوڑا سا صبر کرتا ہے، تھوڑا سا آرام سے انجوائے کرتا ہے۔ یہ دیکھیں مرچیں لگی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر گرین گرین انہوں نے توڑی نہیں ہے تو اس کے اوپر وہ اتنے مزے کی ریڈ ریڈ ہوئی ہوئی ہیں اور وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور یہاں سے بس ہم لوگ پہنچنے ہی والے تھے تو آگے وہ سامنے بھائی ہمیں نظر آ رہے تھے، اور پھر یہاں پہ میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ ویڈیو کو نا تھوڑا سا اسکپ کر دیا تھا، کیونکہ میں نے کہا یہ نا کہیں کہ شوخی جو ہے کدھر شوخیاں مار رہی ہے۔ تو پھر ہم لوگ یہاں سے جا رہے تھے اور انہوں نے اپنی جو موٹر ہے نا وہ اس کو چلایا ہوا تھا، اور انہوں نے نا مرچوں کو اور جو سبزی ان کی لگی ہوئی تھی اس کو انہوں نے پانی لگایا ہوا تھا، اور یہاں سے ہم لوگ بس جا رہے تھے کیونکہ یہاں سے گزرنے کا راستہ بالکل بھی نہیں تھا۔ اتنی مشکل سے میری امی جو ہے یہاں سے نیچے اتری اور ان کے پیچھے پیچھے ان کی پیروی کرتے ہوئے پھر ان کے پیچھے پیچھے میں نے جو ہے نا وہ لبیک کہا، اور یہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں پائپ انہوں نے رکھا ہوا ہے ادھر، اور یہاں سے پانی ہوتا جاتا ہے آگے۔ تو یہاں پہ جا کے تو انہوں نے بس ایک چرپائی رکھی ہوئی تھی، تو ہم امی اور میں یہاں پہ بیٹھ گئے تھے، اور یہاں بیٹھے ہوئے مطلب یہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ مرغیاں یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے نا آ کے نا اس چیز کو نقصان نہ پہنچائے، کیونکہ ان کے اندر تھے وہ نیمبو کا پودا لگا ہوا تھا اور بہت زیادہ نیمبو تھے۔ پھر ہم نے ان سے فریش پودینہ لیا، ہری مرچیں لیں، اور لینے کے بعد پھر ہم چل پڑے دودھ لینے کے لیے، اور یہاں پہ میں پہنچی تو میرے ہاتھ سے جو ہے نا دودھ والی بالٹی شریف جو ہے وہ شدید قسم کی گر گئی تھی، اور پھر میں نے اٹھائی، اور اٹھانے کے بعد پھر بس میں آگے چل دی۔ تو آگے ادھر کھوتی کا بچہ بھی تھا، پتہ نہیں بچی تھی کہ بچہ تھا، لیکن تھا صحیح۔ تو بس یہاں سے ہم لوگ آگے جا رہے تھے، بس باجی کا گھر آئے جن سے ہم دودھ لیتے ہیں نا ان کا گھر بس بالکل آنے والا ہے، بالکل صبر کریں پہنچنے والے ہیں، اب بس تھوڑا سا آگے ہے۔ کرایہ نکالیں جلدی جلدی سے، آپ لوگ بھی کرایہ دے دیں کیونکہ ہم اسٹیشن پہ پہنچنے والے ہیں، اور میں نے پھر انتظار نہیں کرنا کیونکہ چالان ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ جب ہم پہنچے نا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ گھر ہی نہیں ہے، تالا لگا ہوا ہے۔ پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے بالٹی ادھر ان کی دیوار پہ رکھی تھی دودھ والی کہ وہ آئیں گے تو وہ دیکھ لیں گے، کیونکہ ہم کافی زیادہ چل کے آئے تھے، اور امی جو ہے نا وہ کہتی ہیں مجھ سے بار بار نہیں آیا جاتا۔ امی کو ویسے جو ہے ٹانگوں میں بہت شدید درد ہوتا ہے، بہت زیادہ میڈیسن بھی کھا رہی ہیں ڈیلی۔ میں رات کو جو ہے نا وہ زیتون کے تیل سے ان کے پاؤں کے نیچے لگا کے نا زیتون کا تیل مالش کرتی ہوں، ان کی ٹانگیں دباتی ہوں، لیکن پھر بھی اللہ جانے کیا مسئلہ، ان کی ٹانگوں میں شدید قسم کا درد ہوتا ہے۔ آپ سب دعا کیجیے گا اللہ پاک میری امی کو صحت دے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، خوش رکھے، انہیں صحت و تندرستی عطا کرے، اور جو ہے نا ظاہر سی بات ہے ہمارا جو ہے نا اپنی مائیں ہیں نا جو ہماری، انہی کے ساتھ ہماری رونقیں، ہماری بہاریں، ہماری خوشیاں، ہمارے ضدیں، ہمارے لاڈ، سب کچھ انہی کے دم سے ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کی ماؤں کو صحت دے، لمبی زندگی دے، اور سدا خوش رکھے ان کو۔ اور یہاں سے ہم لوگ ابھی واپس جا رہے تھے، تو بس پھر واپس جاتے جاتے پھر میں نے کہا بس یہ تو پھر وہی رستہ ہے، پھر وہی رستہ ہے۔ خیر ہم آئے دوسرے راستے سے، ہم دوسرے راستے سے آئے، ہم اس راستے سے اس لیے تھے کیونکہ وہاں سے ہم نے وہ پودینہ اور ہری مرچیں وغیرہ لینی تھی، تو اب واپسی بھی نارمل روٹین میں جو ہمارا اپنے راستہ ہوتا ہے ہم اسی راستے سے واپس جا رہے تھے۔ اور یہاں سے پھر بس پہنچتے پہنچتے سورج بالکل ڈوبنے ہی والا تھا، مطلب ہم گھر جیسے ہی پہنچتے ہیں نا تو ساتھ ہی جو ہے وہ مغرب کی اذانیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی ہمیں راستے میں بھی ہو جاتی ہیں۔ پھر جلدی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ نماز پڑھنی ہوتی ہے اور ٹینشن ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مغرب کی نماز کا ٹائم مطلب بہت کم وقت ہوتا ہے، تو اس لیے پھر امی کو بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، اور ساتھ مجھے بھی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی ہم لوگ گھر پہنچ جائیں، اور کبھی کبھی تو اسی لیے راستے میں ہمیں اذان ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی اللہ کا شکر ہم گھر پہنچتے ہیں ہو جاتی ہے۔ بس پھر آتے سار ہم لوگ دودھ رکھتے ہیں، اور رکھ کے تو پھر نماز پڑھ کے اس کے بعد پھر میں دودھ بوائل کرتی ہوں۔ اور یہاں پہ ماشاءاللہ دیکھیں بہت اچھے بادل آئے ہوئے تھے، اور مزے کا ویو تھا، گرینری گرینری، اور اوپر آسمان خوبصورت۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، اور ڈھیر ساری دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔